انتہائی واجب احترام عزیز بھائیوں دوستوں اور میرے قابل قدر بزرگوں السلام علیکم۔ آج ذوالحج شریف کی پانچ تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ شان قدرت ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا جو مہینہ ہے محرم کا، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحج شریف، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ ذوالحج شریف کے اندر قربانی ہے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، اور محرم شریف کے اندر قربانی ہے نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ ہے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اور اس مہینے کے اندر اس کی 18 تاریخ کو تو بڑے اہم تاریخی واقعات گزرے کہ حضرت امیر المؤمنین داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی بھی شہادت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بھی اسی مہینے کے اندر آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائے حضرت عمر نے۔ اسی مہینے دی 18 تاریخ کو مقام غدیر تے آقا علیہ السلام نے 1,24,000 اصحاب کی موجودگی کے اندر مولا کائنات کا بازو پکڑ کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا علی مولا اس کا مصطفیٰ مولا، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو آج میری خواہش ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ کیا قربانی صرف اور صرف امت محمدیہ تے ایسی یا اس سے پہلے بھی ایسی؟ تو اس کا جواب بھی اللہ کے قرآن نے دیتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا کہ پیارے اعلان کر دے کہ میں قربانی ہر نبی اور ہر نبی دی امت نو عطا فرمائیس۔ گویا کہ اس کو پہلے بھی امتاں اور نبی قربانی کر دے سکتے، خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب کے اندر فرمایا۔ اور پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آقا قربانی کی چیزیں، حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم الی ابراہیم، کہ قربانی میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ایک موقع تے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے نا، آج ایک قربانی دے جانور دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں گرتا، اللہ رب العزت کو دی زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، قربانی دو جو جانور ہے اس دے ہر بال دے بدلے قربانی کرن والے نو مولا 10 نیکیاں عطا فرماتا، 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس دے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، قربانی خوبصورت جانور دی کرو، ایک قیامت والے دن تواڈے پل صراط دیاں سواریاں ہون گیاں، پل صراط دیاں سواریاں ہون گیاں۔ تو میں اس قربانی دے بارے ہی قرآن اور حدیث میں جو کچھ جملے عرض کرنا چاہنا۔ خالق کائنات نے لارائب کتاب کے اندر فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اعلان کر دو کہ بس نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ وَانْحَرْ جو ہے عربی دا جملہ ہے جس کا معنی نہر یعنی قربانی۔ اور ایک مقام تے خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب اپنی بھی تے زندگی دا مشن بیان کرو نے، تو اللہ دے رسول نے اپنی زندگی دا مشن بیان فرمایا کہ کل ان صلاتی، محبوب اعلان کر دو، بس کہہ دو، کل کہہ دو ان صلاتی کہ بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، کل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، اور فرمایا کہ میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا دنیا بچوں چلے جانا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ مولا دی رضا واسطے ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زندگی کا خلاصہ بیان فرمایا کہ کل ان صلاتی کے محبوب کہہ دو کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی اس ذات واسطے، ومحیایا کہ میرا زندہ رہنا بھی اللہ کی ذات واسطے، ومماتی کہ میرا دنیا بچوں جانا للہ رب العالمین اس ذات واسطے۔ پھر فرمایا کہ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا کہ محبوب کہہ دو صرف اور صرف تیری ذات ہے
اور تیرا کوئی شریک نہیں، نہ ذات وچ نہ صفات وچ۔ انا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ خالق کائنات دے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہوا کہ آقا کیا قربانی کس مقصد واسطے ہے؟ فرمایا کہ قربانی کرنی ہے تو رضائے الہی واسطے کرنی ہے، یعنی قربانی کا تصور نہ ہوئے میں اپنی شہرت واسطے یا اپنی جاہ و جلال واسطے یا اپنی انا اور عزت اور وقار واسطے۔ فرمایا کہ نہیں، اگر قربانی کرنی ہے تو مولا دی رضا واسطے کرنی ہے، اللہ رب العزت دی رضا واسطے کرنا ہے۔ اور پھر ایک موقع تے علامہ تفسیر روح البیان نے قاضی ثناء اللہ پانی پت نے تفسیر مظہر کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منشور دے اندر ضیاء القرآن دے اندر آقا علیہ السلام کو پوچھا کہ آقا قربانی کیسا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 10 ذوالحج شریف نو سارے عملوں وچوں پسندیدہ جو عمل ہے قربانی دا عمل ہے۔ 10 ذوالحج شریف نو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 10 ذوالحج شریف نو سارے عملوں وچوں جو پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی دا عمل ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی دے عمل دی وجہ اور اسباب؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی قرب وچوں نکلی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مولا دی رضا واسطے قربانی کر دے، اس نو راضی کرنے واسطے قربانی کر دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قربانی دے عمل دے صدقے رب انہوں اپنا قرب عطا فرما دینا ہے، اپنی محبتاں تو نواز دینا ہے۔ تو گویا کہ قربانی دا جو عمل ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی تو ثابت ہے کہ اپنی زندگی دا مشن، اپنی زندگی دا بچھونا، اوڑنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، فرمایا کہ سب اللہ دی رضا واسطے کرو۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ قربانی صرف اور صرف امت محمدیہ واسطے ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام تو بھی شروع ہے۔ اور سورہ مائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی، مائی حوا آپ کی پسلی بھی جو تخلیق فرمائی، آپ دے گھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوندے سن صبح دے ٹائم، اور شام نو بھی اسی طرح ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوندے سن۔ نظام قدرت ہے نا، اللہ رب العزت اس دنیا دے نظام نو چلانا سی۔ جو صبح بیٹا اور بیٹی پیدا ہوندے سن، شام والے نال نکاح ہو جاندہ سی، یعنی صبح والا بیٹا اور شام والی بیٹی انہاں دا آپس وچ نکاح سی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جائز سی۔ اور اس رب العالمین دا نظام دیکھو کہ صبح پیدا ہویا، شام نو رب نے جوان کر چھڑیا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، وہ دے بات سے کوئی کم مشکل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دی تخلیق ہوئی، حضرت قابیل اور حابیل۔ حابیل بڑا سی، قابیل چھوٹا سی۔ قابیل صبح پیدا ہویا، اس دے نال ہی کو دی ہمشیرہ پیدا ہوئی اکلیمہ، اور حابیل شام نو پیدا ہویا، او دے نال بھی ہمشیرہ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انہاں دا نکاح کرنا چاہیا تو قابیل نے کہا کہ بھئی میں تو نکاح نہیں کرنا، میری ہمشیرہ خوبصورت ہے اور حابیل کی ہمشیرہ خوبصورت نہیں، میں اپنی ہمشیرہ نہ خود نکاح کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹا ایسا ممکن نہیں، نظام قدرت دے وے کہ صبح والے بچیاں دا نکاح شام والیاں نال اور شام والیاں دا صبح دے نال۔ القصہ قابیل اڑ گیا، اپنے موقف دے ڈٹ گیا۔ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے نبی انہوں نے کہہ دو کہ میرے راستے دے اندر قربانی دیں۔ سب تو پہلے دنیا دی تاریخ دے اندر جو قربانی دیتی حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے دی، اور سورہ مائدہ ہے 12 نمبر 6 آیت نمبر غالباً 27 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ رب العالمین نے جدو فرمایا کہ دونوں کو قربانی دے، قابیل نے گندم دی قربانی دیتی، روٹیاں پکا کے رکھ دیتیاں ایک پہاڑی تے،
اور حابیل نے ایک اٹھ ذبح کیتا اور قربانی قبول ہونے کی نشانی اور پہچان ایسی کہ آسمان تو اگ آئے گی اور جی دی قربانی آ کے لے جائے سمجھ لینا کہ وہ دی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ دونوں شہزادیاں نے قربانی رکھ دیتی۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جدو دونوں نے قربانیاں رکھیاں اللہ رب العزت نے ایک دی قربانی قبول فرما لی، اور کس دی قبول ہوئی؟ حابیل نے جنہیں اٹھ ذبح کیتا سی۔ بڑے نے کھڑے ہو گیا کہ قال لاقتلنک، مینوں قسم ہے اس رب ذوالجلال دی میں ضرور اس نو قتل کراں گا۔ پھر کیا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، آدم علیہ السلام نے کیا کہ بیٹا جھگڑن دی کیڑی ضرورت ہے، اللہ کریم ہمیشہ متقیاں دا عمل قبول کرتا ہے۔ اپنے اندر تقوی اور طہارت پیدا کر، اپنے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا کر۔ قرآن کریم نے کیا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دی قربانی ایک دی قبول ہو گئی، ایک دی مسترد ہو گئی، نامنظور ہو گئی، قابیل نے ارادہ کر لیا کہ میں اس نو ضرور قتل کراں گا تاکہ میرے ہمشیرہ نالے نکاح نہ کر سکے۔ اور ایسا ہی ہویا کہ آدم علیہ السلام حاجبات تے گئے سن اور پچھو قابیل نے حابیل نو پتھر تے گرایا اور پتھر سر دے اندر ماریا، دنیا پانی وچوں چلا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ سب تو پہلے جو موت آئی سی وہ بھی حابیل نو ہی آئی سی، اور سب تو پہلے جو دنیا دے اندر قربانی قبول ہوئی وہ بھی حابیل دی ہوئی سی۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے تاریخ کے اندر سب تو پہلے قربانی دیتی سی، قبول کس دی ہوئی؟ حابیل دی، نامنظوری کس دی ہوئی؟ قابیل دی۔ جس ویلے قتل کر دیتا اور قتل کرن تو بعد فکر دے اندر پہ گیا کہ میں اس لاش نو چھپاواں کس جگہ تے۔ نظام قدرت آسمان تو دو کوے آئے اور دو کوے آئے، کوے نے کوے نو مار دیتا، دوسرے نے زمین نو کریدنا شروع کر دیتا، اور قابیل اس منظر نو دیکھ رہا سی، زمین وچوں مٹی پڑدے رہے اور پٹن تو بعد اس دوسرے کوے نو اس زمین دے اندر دفن کر دیتا۔ قابیل نے اسی طرح زمین پٹی، مٹی اٹھائی اور اپنے بھائی نو اس مٹی دے اندر مدفن کر دیتا۔ علماء اور مفسرین نے لکھے ہے کہ سب تو پہلی جو دنیا دی تاریخ دے اندر قبر بنی سی وہ حضرت آدم دے بیٹے حابیل دی بنی سی۔ اس تو پہلے اس مٹی دے اندر کوئی دفن نہیں ہوا سی اور نہ ہی کسی نو موت آئی۔ اگر دنیا دے اندر سب تو پہلی موت آئی تو حابیل نو آئی، اور سب تو پہلے شہادت پائی تو حابیل نے پائی، اور سب تو پہلے دنیا دی تاریخ دے اندر زمین دے اندر دفن کیتا گیا تو حابیل نو ہی کیتا گیا سی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جدو حج تو واپس آئے تو آپ نے قابیل نو ناراض ہوئے اور آپ نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا زندگی وچ کدی بھی ایسا قدم نہ اٹھاؤ، حسد نہ کرو بلکہ محنت کر کے خدا دا قرب حاصل فرماؤ۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دی تاریخ دے اندر اولاد آدم وچ جو سب تو پہلے قربانی دین والے حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے سے۔ اور پھر خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک مقام تے فرمایا، اللہ رب العزت دے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی اصل ذبح کرن دا نام نہیں ہے، قربانی اصل گوشت کھان دا نام نہیں ہے، قربانی ایک جاہو جلال کرن دا نام نہیں، قربانی تے ایک اخلاص ہے، ایک محبت ہے، ایک نیکی دی دعوت ہے۔ اور حضرت سیدنا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ایک مقام تے فرمایا کہ نیکیاں اسی شخص دیاں قبول لیں کہ جس دے دل کے اندر اخلاص ہے۔ ایک موقع تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عید دا موقع سی کہ مولا کائنات واسطے کرتا سلوایا، اور کرتا سلان تو بعد آپ گھر تشریف لے آئیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ یا علی یہ کرتا میرا پسندیدہ کرتا ہے، میری خواہش ہے عید دے موقع تے تسی پاؤ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ مسکرا کے کہنے لگے فاطمہ تیری رضا خدا دی رضا ہے اور تیری رضا دے اندر مصطفیٰ دی رضا شامل ہے۔ تو آپ مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ شام دا جب وقت ہویا تو ایک سائل آ گیا اور دروازے تے کھڑا ہو کے صدا دے رہا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا،
کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اللہ دے نام تو مینوں کرتا ہے حسنا ادا کر دے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے جدو بات سنی آپ نے کرتا اٹھایا اور اپنی لونڈی اور خادمہ نو کیا کہ جا کے کرتا اس سائل نو دے دے. اس خادمہ نے کیا اے میری آقا اے مصطفیٰ دی عظیم شہزادی تسی تے کرتا مولا ہے کائنات تے لے کے آئے ہو اور عید دے موقع تے لے کے آئے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ بات تو تیری درست ہے. خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ میں ادو تک اپنا قرب نہیں عطا کرتا جب تک سب تو پسندیدہ چیز میرے راستے دے اندر تقسیم نہ فرماتا. آپ نے فرمایا کہ میں چاندی تے پرانا بھی کرتا دے سکتی سی لیکن میں خدا کی رضا حاصل کرنے واسطے نواں کرتا وہ راہ دے اندر تقسیم فرماتے. اور آخری حدیث پاک میں پیش کرنا چاہنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ زندگی دے اندر کوئی بھی نیکی کرو وہ اخلاص تو کرو. اس نیکی دا مشن اور مقصد جو ہے اللہ رب العزت دی رضا ہے اور اگر اس کی رضا واسطے کرو گے تو یقیناً اس دنیا دے اندر بھی اس کا اجر ہے روز محشر والے دن بھی اجر ہے. میں ایک حدیث آقا علیہ السلام دے زمانے دے اندر مدینہ پاک دے اندر ایک اصحاب نے ایک گھر بنایا. حضور اکرم رحمت عالم دی بارگاہ وچ آیا اور کہنے لگا کہ آقا میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے جائیں اور قدم رکھو. حضور چلے گئے. آپ جب تشریف لے گئے تو مسجد کے قریب سی ایک روشن دان بھی رکھے ایسی. حضور مسکرا کے کہنے لگے کہ روشن دان کیوں رکھے؟ اس غلام نے کہا کہ حضور آب و ہوا واسطے. تو آقا مسکرا کے فرمان لگے جی کہہ دیں کہ بلال حبشی دی اذان سنن واسطے. تو آپ نے فرمایا کہ ہوا نے تے آنا ہی آنا سی لیکن یہ روشن دان دے بدلے ساری زندگی تینوں نیکیاں ہی ملدیاں رہنیاں سن. فرمایا کہ اپنی زندگی دے اندر ایسا اخلاص پیدا کرو کہ بے شک اپنی ذات واسطے ہے لیکن رضا میرے مولا دی ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام دی خدمت بخاری شریف ابو داؤد شریف ابن ماجہ شریف ابن جامعہ ترمذی شریف دے اندر مشکات شریف دے اندر حدیث رسول موجود ہے اور بڑی اہم حدیث پاک میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کر رہے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج آپ نے فرمایا ادا فرمایا. آخری حج دے موقع تے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع بھی دیتا جو دنیا دی تاریخ دے اندر اہم خطبہ ہے انسانی حقوق دے اوپر. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی تشریف لائے حدیث رسول کے آقا مدینہ شریف دے اندر 10 سال رہے. ہر سال آپ 2 قربانیاں کر دے سن اور جدو ایک دن مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 2 قربانیاں کی دلیل؟ فرمائے کہ اپنے اور اپنی آل واسطے ایک قربانی اپنی گناہ گار امت واسطے تاکہ میری گناہ گار امت دے گناہ معاف ہو جاؤ. اور آپ نے دنیا بھی جو جان لگیاں مولا کائنات نو وصیت بھی فرمائی کہ علی اگر میں دنیا بھی جو چلا جاؤں میرے جان تو بعد بھی 2 ہی قربانیاں کرنی ہیں ایک اپنے گھر واسطے اور ایک گناہ گار امت واسطے تاکہ اس قربانی دے بدولت میری امت دے گناہ معاف ہو جائے. حدیث پاک میں عرض کر رہے سی کہ آقا علیہ السلام نے جدو آخری حج حجۃ الوداع دے موقع تے آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ قربانی دے پیش فرمائے اللہ واسطے. آپ نے 100 اونٹ جو ہے اس سال 100 اونٹاں دی قربانی دیتی اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ بسم اللہ پڑھ کے اونٹ ذبح کر رہے سن قربانی کر رہے سن تو ایک تو ود کے اونٹ ایک اونٹ حضور دے سامنے آ کے لیٹ گیا دوسرا لیٹ گیا تیسرا لیٹ گیا اور ہر ایک اونٹ دی خواہشی کو حضور دا ہاتھ مبارک میرے جسم نہ لگ جاؤں اور حضور دے ہاتھاں نال میں اس مولا دی راہ وچ قربان ہو جاواں. تو آقا علیہ السلام نے اس سال جو ہے 100 اونٹاں دی قربانی دیتی اور 100 اونٹاں وچوں آپ نے 63 اونٹ ایسے سن کہ مصطفیٰ کریم نے جو اپنے ہاتھاں نال ذبح فرمائے سن 63 اونٹ. اور جب 63 اونٹ حضور نے ذبح کر دیتے تو آپ نے چھری مولا کائنات دی ہاتھ دے اندر دے چھٹی اور حضرت مولا کائنات نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ایک سوال کر دیتا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا آقا اس 63 سال تو مراد کی ہے؟ فرمایا کہ میرے اللہ نے مینوں 63 سالہ زندگی عطا فرمائی ہے
اور اصحاب رسول سمجھ گئے سن کہ اس سال حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری سال ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی حیاتی دے اندر ہی اپنی موت دی خبر دے دیتی سی کہ آپ نے 63 اٹھ، اور انہاں 63 اٹھاں دی تاریخ علماء نے اس طرح بیان کی ہے کہ جدو حضور اٹھ ذبح کر رہے سن تے اٹھ جڑے نے قطاراں توڑ کے حضور دے قدماں وچ آ کے کھڑے ہو رہے سن کہ آقا پہلے مینوں ذبح کرو، حضور پہلے مینوں ذبح کرو، حضور پہلے میری قربانی قبول کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی دے اندر اور آخری سال جو قربانی اللہ واسطے پیش فرمائی سی 100 اٹھ سن، اور 100 اٹھاں وچوں 63 اونٹ ایسے سن کہ جو مصطفیٰ نے نبوت والے ہتھاں نال قربان فرمائے سن، اور باقی جو اونٹ سن حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ علی اپنے ہتھاں نال ذبح کرتا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے ایک پیغام بھی دیتا، فرمایا کہ جدو تسی قربانی کرو کوشش کرو اپنے ہاتھ نال ذبح کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے کم سے کم قریب کھڑے ہو جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت تواڈی خالص اللہ دی رضا ہو، اور سنت ابراہیمی سمجھ کر قربانی پیش کرو۔ اور اس قربانی دے جانور دا ایک موقع تے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس کو اجرت نہ طلب کرو، یعنی اودے تے سوار مت ہو یا اودے تے پیسے مت کماؤ، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جدو تسی قربانی دے جانور دے قریب کھڑے ہو کے اس مالک دی رضا سمجھ کر انہوں ذبح کر دیو، آقا نے فرمایا کہ اسی ویلے ساری کائنات دا رب تو انہوں اپنا قرب عطا فرما دینا ہے۔ قربانی والا ایک عمل ایسا عمل ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ رب العزت دے حضور دے اندر دعا ہے کہ مولا ساڈی سب دی قربانی فرمائے۔ اور آخری بات جو میں کرن لگیا، عرفہ دا جو دن ہے 9 ذوالحج شریف، جس دن پوری دنیا دے اندر حج پڑھیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا دن بھی اس کی رات بھی قبولیت والی رات ہے، وہ کدی بھی مت ضائع کرو، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اور پھر 9ویں ذوالحج شریف تو لے کے 13 ذوالحج شریف تک اپنی زبان تو تکبیر پڑھو، اللہ اکبر پڑھو سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تواڈی زبان دی تکبیر اس دیوار نے بھی سن لئی، عشر والے دن اٹھا بھی رب دی بارگاہ دے اندر تواڈیاں شہادتاں پیش فرمان گیا۔ یہ تکبیر بھی ہر نماز تو بعد پڑھنی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جدو تسی چند دیکھ لو اپنا حزامت خط ہے، ناخن نے، جسم دے بال نے، فرمایا مت کوئی کٹواؤ، بلکہ جدو قربانی کر لو پھر اپنی حزامت کر لو۔ اور صحاب رسول نے پوچھا کہ آقا اس کا اجر، فرمایا کہ قربانی کرنے والے نے تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، اگر کوئی میرا مسکین غلام بھی ہوئے گا انہوں قربانی جتنا اجر مل جاوے گا۔ اس کا بھی اسی خیال رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔